بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا فرسٹ لیکچر آف مسلم پرسنل لا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا LLB 3 ایئر پروگرام میں ایک پیپر ہے. آج ہم سورسز آف اسلامک لا کے متعلق بات کریں گے، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جن پر اسلامی قوانین کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن پڑھیں گے. اسلام از دا کمپلیٹ گائیڈ لائن، یعنی اسلام جو ہے یہ ایک مکمل رہنما ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی اسلام نے زندگی کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سی بڑی بات، ہر ایک کے لیے قانون موجود ہے. پری اسلامک ایرا واز فل آف ڈارکنیس، اگنورینس اینڈ سنس. اسلام سے جو پہلی کی تاریخ ہے، قبل از اسلام جو لوگ تھے، جو زمانہ تھا، وہ لوگ اندھیروں میں تھے، وہ لوگ جاہل تھے، وہ گناہ کرتے تھے. وہ زمانہ اندھیروں سے، جہالت سے اور گناہوں سے بھرا ہوا تھا. اسلام پرووائڈز وے ٹو اپروٹ دا ایونلس. اسلام وہ رستہ مہیا کرتا ہے، وہ طریقہ مہیا کرتا ہے، جو رستہ، جو طریقہ سب برائیوں کو جڑ سے اکاڑ دے. اسلام از دا کمپلیٹ گائیڈ لائن. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلامک لا started developing in the life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. اسلامی قوانین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. اسلامک لا کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک لا از آلسو کالڈ فقہ. اسلامک لا کو، اسلامی قانون کو فقہ بھی کہا جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے فقہ کیا ہے. فقہ از دا نالج آف وٹ از فار مینس سیلف اینڈ وٹ از اگینسٹ اے مینس سیلف. یعنی فقہ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں انسان جان سکے کہ کیا چیز، کون سا قانون اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز، کون سا قانون اس کے خلاف ہے. سورسز آف اسلامک لا، سب سے پہلے قرآن، فرسٹ اینڈ پرائمری سورس. قرآن کریم جو ہے وہ اسلامی قوانین میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی ذریعہ ہے اسلامی قوانین کا. قرآن کیا ہے؟ قرآن از اے بک ریویلڈ اپان ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھی. سیکنڈ سورس سنہ، یعنی دوسرا ذریعہ اسلامی قوانین کا جو ہے وہ ہے سنت. سنت کس کہتے ہیں؟ ایکشنز، ورڈز، کونسلز اینڈ ڈیلی پریکٹس آف ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی قول نبی، فعل نبی، اور جس کام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مشورہ دیا ہو، کوئی صلاح دی ہو، وہ سب چیزیں سنت میں آتی ہیں. اٹ از سیکنڈ پرائمری سورس. یعنی سنت جو ہے یہ اسلامی قوانین کا دوسرا بنیادی ذریعہ ہے. نمبر 3 اجماع، تھرڈ پرائمری سورس. اجماع مینس کنسنسس among مسلم اسکالرس. اجماع کا مطلب ہے مسلمان علماء کسی مسئلے پر، کسی نتیجے کے لیے ایک بات پر متفق ہو جائیں. It is carried out if a solution for a question of law in Quran and Sunnah is not present. دیکھیے یہاں پہ ایک دو ورڈ رہ گئے ہیں، is not present، وہ بھی ملحوظ خاطر رہیں. اجماع کی نوبت کب آتی ہے؟ جب کوئی کویسچن آف لا ہو، اگر اس کا سلوشن قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو واضح طور پر، تب جا کے اجماع پر کام کیا جائے گا. اور یہ بات بھی ساتھ یاد رہیں کہ اسلامی قوانین میں قرآن اور سنت کو ہر ایک چیز پر فوقیت دی جائے گی.
اگر کوئی ایسا کویسچن ہو، ایسا مسئلہ ہو جس کی وضاحت نہ قرآن میں صریحاً موجود ہو اور نہ سنت میں موجود ہو، تب جا کے جو سورسز آف اسلامک لا ہیں ان کے علاوہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ سورس نمبر 4، قیاس۔ فورتھ پرائمری سورس، قیاس جو ہے یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ قیاس کیا ہے؟ Finding a solution of a matter by making a deduction from what has already been laid down by Quran, Sunnah and Ijma۔ قیاس کا مطلب ہرگز اندازہ لگانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے finding a solution of a matter by making a deduction from what has already been laid down by Quran, Sunnah and Ijma۔ یعنی اگر کوئی پرابلم پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی سوال اٹھایا جائے، اس کے لیے حل تلاش کرنا کس چیز میں؟ کوئی قانون اگر قرآن، سنہ اور اجماع نے بنایا ہے، اس سے مماثلت رکھتے ہوئے مسئلے کے لیے رجوع کیا جائے گا، ان سے مماثل کوئی سلوشن پیدا کیا جائے گا۔ یعنی نئے پیش آئے ہوئے مسئلے کو گزشتہ کسی مسئلے کے ساتھ ٹیلی کرنا اور اس کے لیے سلوشن فائنڈ کرنا، اسے قیاس کہتے ہیں۔ سورس نمبر 5، استحسان۔ To prefer one or another considering the former to be better۔ استحسان کا مطلب ہے کہ کسی ایک سلوشن کو کسی دوسرے سلوشن پر فوقیت دینا، یہ سوچتے ہوئے کہ جس سلوشن کو، جس حل کو فوقیت دی گئی ہے وہ دوسری کی نسبت زیادہ بہترین حل ہوگا۔ The Hanafi jurists refuse to follow it۔ حنفی علماء جو ہیں وہ استحسان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ They give preference to the rule that would, in their opinion, better advance the welfare of man۔ وہ ان قوانین کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کی نظر میں انسان کی فلاح کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر جو ہے وہ استدلال ہے۔ استدلال دلیل لانا۔ It means inferring from a thing، یعنی کسی مسئلے سے کوئی چیز بطور ثبوت پیش کرنا۔ The Hanafi jurists consider it as a method of interpretation۔ The Malikis and Shafis consider it as a form of legal reasoning۔ ساتویں نمبر پر جو ہے وہ ہے نسخ۔ It is a text of Quran or traditions which have either been totally abrogated or application is limited or modified by subsequent text۔ نسخ مطلب منسوخ ہو جانا، متروک ہو جانا، ترک کر دیا جانا۔ یہ قرآن یا ٹریڈیشنز کا وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والے ٹیکسٹ کی وجہ سے یا تو مکمل طور پر ایبروگیٹ ہو چکا ہے، نسخ ہو چکا ہے، یا پھر وہ اپلیکیشن کی بیسس پر محدودیت کے دائرے میں داخل ہو چکا ہو۔ آٹھویں نمبر پہ ہے مرسلہ۔ When nothing becomes clear in law, then the course will be adopted according to the Islamic spirit۔ اگر کسی ایشو کا سلوشن ان سارے قوانین میں موجود نہ ہو، ان سارے سورسز میں موجود نہ ہو، تو پھر اس ایشو کو سولو کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اسے اسلامی روح کے مطابق کوئی حل تلاش کیا جائے گا۔ نائنتھ جو ہے وہ ہے اجتہاد۔ If a matter is not resolved clearly in Quran, Sunnah and Ijma, the jurists must not leave it unsolved۔ اگر کسی مسئلے کے لیے کوئی سلوشن قرآن، سنت اور اجماع میں نہ پایا جائے تو جیورسٹ اس مسئلے کو انسولوڈ نہیں چھوڑیں گے۔ It is carried out under the light of Quran and Sunnah۔ اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، اور اجتہاد جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ 10 نمبر پہ ہے تقلید۔ It means to follow the opinions of the learned persons۔ تقلید کا مطلب ہے کسی ویل ورسڈ، کسی عالم کے فتوے پر عمل کرنا۔ 11 نمبر پہ کسٹم ہے۔ In the world
much importance is given to the custom to make law. دنیا میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان میں کسٹمز کو، روایات کو قانون بناتے وقت بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بٹ اسلام ڈز ناٹ ڈو سو. لیکن اسلام کسٹمز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. کنکلوژنس کی طرف چلتے ہیں. قرآن اینڈ سنہ اور دا بیسک اینڈ پرائمری سورسز آف دا اسلامک لا. قرآن اور سنت اسلامی قوانین کے بنیادی سورسز ہیں. قیاس، اجماع and ijtihad are considered to be authoritative sources of Islamic laws because of being subservient to the Quran and Sunnah. قیاس، اجماع اور اجتہاد کو بھی authoritative sources of Islamic law مانا جاتا ہے کیونکہ قیاس، اجماع اور اجتہاد قرآن اور سنت کے زیر نگرانی عمل میں لائے جاتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.